بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پنکج اداس ایک بہت اچھے گلوکار، غزل گو ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں، اور ان کا ایک گایا ہوا گانا یا غزل مجھے بہت یاد آ رہی ہے آج۔ وہ گانا یا غزل جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، نغمہ کہہ لیں بے شک، وہ ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے۔ یہ مجھے بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہا ہے، اور یہ کیوں یاد آ رہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں جو اعتراف کیا ہے، جس خبر میں خبر دینے والے نے کہ میری خبر غلط سپاہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک 3 بہت معتبر بڑے سینئر صحافیوں نے، اور میں ان کا نام تب بھی نہیں لیا تھا، میں اب بھی نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، ورنہ اسی N130 کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور N130 کھلے گا تو میاں ہار جائے گا، اور جناب اندروں ککھ نہیں نکلنا، تے بھائی نے یاسمین راشد جیتی ہوئے گی تو پھر کی کرو گے؟ بڑا جناب بھواں چڑھا کے، منہ ونگا کر کے، سدھا کر کے، یعنی انگریزی بول کے، پنجابی بول کے، اردو بول کے، ہر زبان میں انہوں نے جناب یہ سنسنی سی پھیلائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ میاں صاحب جو ہے نا بس وہ سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے، وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے، پھر میاں بیچارہ لندن رہے گا۔ دیکھو جی، میاں نہ ہاتھ ہو گیا جی، میاں جناب بڑا پریشان ہے جناب۔ یہ گفتگو 3 بڑے سینئر لوگوں نے کی۔ اچھا، اب میں تب بھی اس بات پر قائم تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا خبر کم اندازہ جو ہے، بلکہ اندازہ کم خبر کہہ لیں، وہ درست ثابت ہوا، اور وہ 3 افراد کی خبریں اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونکہ ان کی خبریں اور اندازے غلط ثابت ہوئے، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگائیں تو بالکل ٹھیک بیٹھ جائے، تسی کو نجومی تھوڑی ہے باجی، تسی تے ایک حالات و واقعات کے مطابق چیزوں کو آپ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ خبر بھی سم ٹائم غلط ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، مگر جس انداز سے اور جس طرح جناب پکا ہو کے پکے پیری گل کی جاتی ہے نا، وہ تو بندہ کہتا ہے استاد جی یہ کوئی گل ہو رہی ہے۔ تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ اس بات میں مجھے دم نہیں دکھائی دیتا کہ N130 کو کھولیں گے تو اس میں سے مطلب 3 ڈبہ ہی نکلے گا، وچ ووٹ نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو شوق ہے تو کھول کے دیکھ لو بھاجی، جی اتنے یاسمین راشد اس تو ود ووٹاں نہ ہری ہوئی جڑے کہ ہن دسی جا رہے ہیں، تو پھر سان دس دینا۔ ہم نے بھی اسی شہر کی گلیوں میں، بازاروں میں، تھڑوں کے اوپر زندگی گزاری ہے، اور N130 تے میری ساری زندگی اس ایریے میں گزر گئی ہے۔ ابھی بھی یہاں سے جہاں پہ میں بیٹھا ولاگ کر رہا ہوں، یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر N130 شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بھی پتہ ہے، اسی بھی شہر دے وچ کوئی مطلب ہے کہ نان چھولے نہیں بیچ دے، صحافت ہی کیا اور یا پولیٹیکل ایکٹیویزم کیا، لہٰذا مجھے پتہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتا تھا تب میں میاں نواز شریف کی سیاست کے خلاف تھا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کھبے پاسے کی سیاست ٹھیک ہے، یعنی کہ سوشلزم جو کہ نئے جدتوں کے ساتھ ہے، اب دنیا میں رائج ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے کئی ممالک میں، وہی درست ہے۔ مکمل نجکاری درست نہیں ہوتی، ریاستوں کا اداروں کے اوپر کنٹرول ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو میری اپنی ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن میری ابھی بھی سیاسی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ کھبے پاسے دے نال ٹرنا چاہیے، سجے پاسے لے چڑھنا وہ کسی اور پاسے ٹر جاندے ہیں، کام خراب ہو جاتا ہے۔ خیر، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ N130 کھل جائے۔ اچھا جی، کھل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہاں سے 3 ڈبہ نکل آیا، نواز شریف ووٹ نہ نکلے، تو پوری کی پوری حکومت بیٹھ گئی، سسٹم ہی تھلے چلا گیا دڑام سے۔ اور اگر سسٹم تھلے چلا گیا تو جیت کس کی ہوگی؟ عمران خان کی۔ آگا مطلب ہے قیدی نمبر 420 جتا دیں گے سارے جنے رل کے، تو اینو ہرا دیں گے، اور وہ قیدی نمبر 420 باہر آتے ہی سب سے پہلے کیا حکم دے گا؟ کس کی جان شکنجے میں آئے گی جناب؟ میری تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جنہوں کی آئے گی ان کے تو نام بھی نہیں لیے جا سکتے، لہذا ایسا نہیں ہوگا۔ مگر سر وہ بڑے معتبر لوگ ہیں، بڑے مستند لوگ ہیں، انہوں نے ایک باتیں کی ہوئی تھی۔ اب میری گزارش یہ بھی تھی کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ آخری عشرے میں جایا کرتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں پہ گزارتے ہیں وہ ٹائم، لیکن اور لندن بھی جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں،
لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے آثار فی الحال دکھائی مجھے نہیں دے رہے. اب سر ہوا یہ کہ ان تینوں میں سے ایک صاحب کی میاں صاحب سے ہو گئی ملاقات. اب یہ ان کی ایمانداری ہے صاحب کی, کیونکہ میں نے پہلے بھی نام نہیں لیا تھا, میں اب بھی نام نہیں لوں گا. بڑے مشہور آدمی ہیں اور ان کا کلپ میرے ویلاگ سے کہیں زیادہ وائرل ہے, لہٰذا نام لینے کی ضرورت نہیں. ان صاحب نے ایمانداری سے کام لیا اور انہوں نے آ کر اسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ بتایا کہ میاں صاحب سے پاجی ملاقات ہوئی ہے. اور میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ میاں صاحب پھر جا رہے ہو سعودیہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں اس دفعہ نہیں جا رہا. میں کہ لندن جان کا کوئی پلان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی لندن بھی کوئی نہیں جا رہا فی الحال. تو اگلی بات انہوں نے کہا جی حیران کن بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مایوس شیوس بھی کوئی نہیں ہے, وہ پکے پیری کھلوتے ہیں حکومت کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ بھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی. اور وہ نہ وہ مایوس ہیں, نہ وہ جناب انہاں دل چھوٹا ہو گیا ہے, بلکہ پورے بھار دے نال وہ اپنی پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ, جو دو ظاہر ہے ان کے بچوں کی طرح, شہباز شریف بھی اور مریم نواز تو ہے ہی ان کی بیٹی, تو بالکل انہوں نے سرہ تے ہاتھ رکھ کے پورا کھلوتا ہے پیو دی طرح. تو یہ ان کی گفتگو کا لب لباب تھا. تو حضور بات یہ ہے, میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کی سیاست ختم کر رہے تھے جس کا بھائی وزیر اعظم, جس کی بیٹی وزیر اعلیٰ, اور جس کے یعنی نام پر ووٹ پڑے ہیں تو یہ دونوں حکومتیں بڑی ہیں, اس کو کہتے تھے سیاست وہ گئی. تو جیڑا قیدی نمبر 420 ہے جو اس کو 3 کیسز میں سزا ہے اور چوتھا کام شروع ہے, وہ دی سیاست زندہ کری جا رہے سن. تو معاملہ کچھ ہوا ہے کہ حضور, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیلا جیل قیدی نمبر 420 کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن یار بات یہ ہے کہ اگر وہ ختم نہیں ہوئی تو نواز شریف دی کیویں ختم ہو گئی؟ مجھے سمجھا دیو کوئی جڑا, یہ سمجھانے کو تیار کوئی نہیں. آصف زرداری کی پارٹی پنجاب کے اندر بہت ککھولی ہو گئی ہے, کوئی 10-15 ٹوٹل سیٹیں ہوئی ہیں, پہلے 6 تھیں اب ویسے ڈبل ہو گئی ہیں, ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہیں, اب کوئی 15-16 ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود کیا پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ جواب ہے نہیں ہوئی. میں پارلیمانی سیاست کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو سیاست پائے نے جماعت اسلامی دی بھی چل رہی, جنہوں تک کوئی کونسلر بھی نہیں جدہ لو رہا, لیکن چل رہی ہے نا. آج بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب بلدیاتی انتخابات کرائیں, ٹھیک ہے. تو سیاست تو ان کی بھی چل رہی ہے. وہ بریسٹر گوہر نے کہا کہ جناب ہم تو جماعت اسلامی دے نال دست پنجا کرن جا رہے سا, لیکن جماعت اسلامی کے دباؤ میں آ گئے. لیاقت بلوچ نے آنا تھا جس دن مجھے ملنے, جب میں اس مقام پر پہنچا بلوچ صاحب نہیں آئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دباؤ میں آ گئے, لہٰذا اسی مجبوراً سنی تھا تو کونسلر چلے گئے. اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے نا. تو سیاست تو چلتی رہتی ہے. سیاست کا خاتمہ بالخیر والی کہانی بہت خال خال ہوتی ہے. مثلا اصغر خان کی سیاست ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی خود ختم کر دی. تو جو تک کوئی آپ خود کا شملارہ کر لے اپنی آپ دے ہوتے سیاسی جماعت کے والے سے بات کرو, تب تک چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. مگر جو قید میں بیٹھا ہے وہ سیاست چمکائی جاندے ہو. یہ میڈیا والے سارے, یہ مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ دے اکثر ارکان اسمبلی بھی یہی گلا کری جاندے نے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی باتوں کے اوپر, اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بٹ صاحب پھر انہوں نے فکر ہی کوئی عمران خان دماغ تے سوار ہے, اے نہیں ویکھدے کہ یار تہاڈی حکومت ہے پنجاب ہے, تہاڈی وفاق وچ حکومت ہے, اپنے حلقے جاؤ, لوگوں دے کام کرو, لوگوں کو ڈیولپمنٹ ورک کرو. مریم نواز 24 گھنٹے جو میرا خیال ہے کہ 18 گھنٹے کام کرتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہاتھ ونڈاؤ, چیزوں کو بہتر کرے. 5 سال بعد الیکشن ہوگا ضرور, اور جب الیکشن ہوگا تب دیکھی جائے گی. فی الحال تو آپ کی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے, تو وہی سیاست مکان کی کوشش نہ کرو جی حکومتاں نے جہاں اندر تڑے ہے نا, وہی فکر کرنی چاہیے اس کے لوگوں کو. آج بھی انہوں نے ایک پارٹی ٹکٹ کینسل کر دیا دھاندلا صاحب کا, بکر کے علاقے سے شاید, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کسی اور کو دے دیا اب ٹکٹ. تو یہ بات بتانے کا مقصد سارا صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف نو ستے خیرہ نے
صرف اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اگلی بار میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ چٹھی والی جی گل ہے میں تمہیں کہی نا، مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے پنکج اداس صاحب کی بڑی زبردست غزلیں، شراب چیز ہی ایسی ہے نہ چھوڑی جائے، اس طرح دی، مطلب جس لئے ساڈا اوائل جوانی سی اس وقت یہ بڑی مشہور تھی، بلکہ یہ جوان بھی پراپر نہیں سی ہوئے تے اسی شرابی فلم دیکھ کے نا ایویں لڑکھڑاندے پھرنے سا. تو وہ ان کے یہ جو غزلیں ہیں یہ سن کر بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی ویسے سچی بات ہے، کسی وقت آپ رات کو اکیلے ڈرائیو پہ ہوں اور یہ آپ نے یہ غزل لگا لیں، بڑا مزہ دیں دیجیے بھاجی. لیکن میں خیر بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک خط، ایک چٹھی، ایک ٹیلی فون کال نہیں آئی تھی بائیڈن کی، بابے بائیڈن کی عمران خان کو. عمران خان دی چھیڑ بن گئی سی کہ بھاجی فون آ گیا، بائیڈن کا فون آ گیا. عمران خان بار بار فون چکے ہوئے تھے جی یار چیک کرو آیا کہ نہیں آیا. اس طرح کی باتیں بہت ساری پھر میمز بن گئی اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی. بائیڈن کا فون نہیں آیا تھا عمران خان کو، اور یہ خبر بھی خاک سار نے ہی بریک کی تھی کہ بائیڈن عمران خان کو فون نہیں کرے گا. یہ ویلاگز ریکارڈ کے اوپر ہے، اسی لیے میں نے کی تھی خبر بریک، کیونکہ جو کچھ عمران خان نے کیا تھا وہ ایک لمبی سٹوری ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ٹرمپ اپنی خالہ زاد کزن برادر کو بچانے کے لیے وہ بائیڈن کی انتظامیہ جو ہے نا اس نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بائیڈن کا فون تو خیر شہباز شریف کو نہیں آیا، خط آ گیا پائن، وہ چٹھی آ گئی. بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد، وطن کی مٹی آئی ہے نہیں اترو پائن، وہ چٹھی آ گئی تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا سینے کا پائن. کیونکہ کسی کو اچھا لگے کسی کو لگے برا، دنیا کے اندر پاکستان کے معاملات سارے کے سارے لکیلی اور ان لکیلی، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے، ہمارے درست فیصلوں کی وجہ سے امریکہ کے صدر کی ہاں نا کے اوپر ٹکے ہوتے ہیں. یہ بہت میرے نزدیک تو خیر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ساڈے سارے حکمران پاویں فوجی سن تے پاویں سویلین سن، وہ اپنے آپ کو ملٹی ڈائمینشنل نہیں کر سکے. ہمارے ملک کی جتنی اسٹریٹجک اہمیت ہے اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ان کا پراپر طریقے سے استعمال نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک بابے بائیڈن کی چٹھی پر آج خوشی منا رہے ہیں. اس بھائی نو کال نہیں سی آندی، وہ دکھی سی بیچارہ، فون سرانے رکھ کے سوندا سی، منٹ بعد پھوکا ماردا سی کہ یار فون وج جائے. اتنے چلو کسی دا نام بائیڈن لکھ کے کال آ جائے، ایویں کسی دا نام بائیڈن لکھ دو تو ادو کو میں کال کر لوے، حوصلہ تو ہوئے نہیں سی آندی. اب چٹھی آ گئی پائن، اور انہوں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور پاکستان کی جتنی مسائل ہیں ان کو حل کرنے پوری کوشش کریں گے. پاکستان جو ہے وہ بڑا زبردست ہمارا پارٹنر ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے جو سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان نال موڈا لان نو تیار ہے. اب ہمارے حکمرانوں پہ ہے کہ وہ موڈے کے اوپر سے کتنا حساب وصول کرتے ہیں اور کتنا کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے فائدے میں آتا ہے. دنیا نے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کر، طاقتور ممالک کے ساتھ تعلقات بنا کر اپنے آپ کو سٹرینتھن کیا. ہم دنیا کے نمبر 1 ملک کی 2 دفعہ 10 سال کے لیے انتہائی زیادہ مجبوری بنے ہیں، لیکن دونوں بار ہم انتہائی کمزور ہوئے ہیں بجائے مضبوط ہونے کے. یہ ہمارا المیہ ہے، ہماری عقل کا گھاٹا ہے، ہماری نیگلیجنس ہے، ہماری کرپشن ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن ایسا بار حقیقت میں مبنی ہے. اب پھر ایک بار امریکہ جڑا نا تہاڈے پاسے ذرا آیا ہے اور چائنا بھی آپ کی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب 2 پاورز کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ موجودہ سیاسی قیادت جو ہے نا اس کے ایک ذہانت کا ہے وہ امتحان. اب یہ 2 خبریں ہیں، یعنی ایک تے میاں پہن کے تے نہیں جا رہا اور پورا پیرا دے پار پا کے کھلوتا، حشاش بشاش ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بابے بائیڈن دی کال آ گئی ہے. یہ وہ 2 خبریں ہیں سر جن نے تن بدن میں آگ لگائی کھڑی ہے عمران خان دے. ٹھنڈا برف والا پانی پی پائن نے گلا خراب کر لیا، سنیا اگا نہیں بجھ رہی ہیں، کیونکہ یہ اسے پتہ ہے وہ اس سسٹم کا حصہ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف ایسے رہے گا پیرا دے پار پا کے تو اس کی پارٹی کھڑی رہے گی، اور نواز شریف کھڑا رہے گا
تو لوگوں میں اعتماد رہے گا, سرمایہ کاروں میں اعتماد رہے گا. اور اگر بابے بائیڈن دی کال آ گئی ہے, ادھروں چین بھی نال لے آیا ہے, تو پائن پھر یہ مطلب ہے کہ اتنی سرمایہ کاری بھی ہوئے گی, دہشت گردی کے خلاف بھی کام ہوئے گا, اور حکومت سٹیبل ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, تو میری پاپولیرٹی فارغ ہو جائے گی. لہذا وہ پائن کافی پریشان ہے, بتانے والے یہ بتا رہے ہیں. میرے پاس یہ اطلاعات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں ان اطلاعات کو شیئر کر لوں. تو درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.